بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 16، 17 اور 18۔ یہ تین آیات بینات ہم پڑھیں گے، اس کی تجوید بھی سیکھیں گے، اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر بھی۔ تو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے الذین یقولون، اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ واو مدہ ہے، دو واو مدہ ہیں اس لفظ کے اندر۔ قاف موٹا رکھیے گا۔ یقولون، یقولون، آگے ربنا، رب، ایسے را کے اوپر زبر ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ ربنا، یہاں جو مد ہے مد منفصل ہے، حروف مدہ حمزہ الگ الگ۔ اننا، یہاں بھی نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں غنہ بھی ہوگا، اور ساتھ جو مد ہے وہی مد منفصل۔ آمنا فاغفر لنا، اس میں غین موٹا ہے، باقی را باریک ہے، اور باقی سب بھی باریک ہی ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جی یہاں پہ بھی آخر میں جو را ہے، اگر ملا کے پڑھیں گے نیکسٹ آیت کے ساتھ تو را باریک ہوگی، لیکن ہم وقف کریں گے تو یہ را پر پڑھی جائے گی۔ عذاب النار۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ الصابرین، صاد موٹا ہے، ہمیشہ ہی موٹا ہے اور ہمیشہ موٹا رہے گا۔ الصابرین، آگے والصادقین، اس میں صاد موٹا ہے اور قاف بھی موٹا ہے۔ والصادقین، آگے والقانتین والمنفقین، یہاں نون ساکن کے بعد فا ہے تو یہاں اخفا کریں گے۔ والمستغفرین بالاسحار، بالاسحار، اس میں کیا ہے کہ آخر میں را ہے، وقف میں را پر پڑھا جائے گا۔ اسحار، حا کا خیال رکھیے گا، اسے اسحار نہیں پڑھا آپ نے۔ آیت نمبر 18 دیکھیے گا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہید اللہ، لفظ اللہ موٹا ہے، انہو، یہاں غنہ ہے نون کے اوپر، لا الہ الا هو والملائکۃ، ملائکۃ یہاں مد متصل، واولو العلم، اسے اولو نہیں پڑھنا، اس میں واو جو ہے وہ سائلنٹ ہے۔ واولو العلم، آگے قائما بالقسط، یہاں قائمن پہ مد متصل ہے اور یہاں پہ اقلاب بھی ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد با ہے۔ بالقسط، اس میں آخر میں طا ہے، طا کو آپ نے موٹا رکھنا ہے، وقف کرتے ہوئے ساکن ہو جائے گا۔ آگے لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان تین آیات بینات کا آپ ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 16، الذین، جو لوگ، یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر، سو بخش دیجئے، لنا، ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا، اور ہمیں بچا لیجئے، عذاب النار،
دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجیے۔ اب اس سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے میں نے بہت ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، اور جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے ان بندوں کی صفات بیان کی ہیں آیت نمبر 16 کے اندر، کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یعنی ہر وقت وہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ دعائیں اللہ کے سامنے کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 17 دیکھیے گا 17، الصابرین، ان کی خوبی کیا ہے جی؟ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والصادقین، اور سچے، والقانتین، اور حکم بجا لانے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار، سحری کے وقت، یعنی جو صبح تہجد کے وقت میں جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی خوبیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت جنت کا وارث بنائیں گے۔ الصابرین، صبر کرنے والے۔ اب صبر دیکھیے گا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے اس پر آدمی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ دین کے معاملات میں اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو صبر کرنے والا جو ہے وہ اللہ کو بہت محبوب شخص ہے، اس لیے اللہ نے باقی لوگوں میں سب سے پہلے اس کا ذکر کیا، صبر کرنے والے، صبر کرنے والے، الصابرین، صبر کرنے والے۔ اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ آپ صبر بھی کریں تکلیف پر اور ساتھ ساتھ گلے شکوے بھی کریں اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ یہ مصیبت آپ نے ہم پہ ڈال دی ہے، یا اللہ ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا۔ میں نے اس طرح کے الفاظ بھی لوگوں سے سنے ہیں۔ تو صبر سے مراد یہ ہے کہ آدمی زبان سے اللہ کا شکوہ نہ کرے، بلکہ اس موقع پر بھی کیا ہے، وہ اللہ کے فیصلے پر اگر راضی ہو جائے دکھ کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑی میں، تو یقیناً یہ شخص اللہ کا ولی ہے، کیونکہ ایسی کیفیت میں آدمی اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں نے اکثر دیکھا ہے، سنا گیا ہے، آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، ایسا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ خواتین کچھ ایسے جملے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ سے شکوہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اب ایک تو دکھ ہے، ایک تو تکلیف ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ کے شکوے کرنا آدمی شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اس نے تو ابھی بڑا ہونا تھا، اس نے تو ابھی یہ کرنا تھا، یا اللہ اس نے ابھی، اس کی تو شادی ہونی تھی، اس کے تو ہم نے سہرے دیکھنے تھے، اس کی تو ہم نے خوشیاں دیکھنی تھی، اس طرح کی آپ نے کیا کر دیا، یا اللہ یہ ہمارا گھر ہی ملا تھا دکھ کے لیے ہم پہنچانے کے لیے۔ تو اس طرح کے جب شکوے کر رہے ہوتے ہیں تو نتیجہ بہت خوفناک نکلتا ہے۔ خوفناک نتیجہ اس لحاظ سے کہ یہ بندہ یا یہ خاتون جو ہے یہ ٹوٹل خسارے میں رہتی ہے۔ کیسے کہ وہ دکھ اور تکلیف میں جو اس کو اجر ملنا تھا صبر کرنے پر، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ جو عزیز ہوتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، ہاتھ سے نکل گیا، اور اوپر سے جو اجر ملنا تھا اللہ کی طرف سے، آدمی اپنی زبان سے وہ کلمات کہہ کر وہ کیا کرتا ہے، اس اجر سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب تکلیف آئے تو اس موقع پر، یعنی تکلیف کی گھڑی کی جو ابتدائی وقت ہوتا ہے اس کے اندر صبر کا مظاہرہ کر کے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے، اپنی زبان سے کہہ دے کہ اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، اور یہ جو تیرا فیصلہ ہے یہ ہر لحاظ سے یقیناً حکمت والا ہے، میں اس حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن میں تیرے فیصلے پر، اس قضاء پر میں پوری طرح راضی ہوں، اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق دے۔ تو صبر کرنا چاہیے ہر لحاظ سے۔ بعض دفعہ دنیاوی معاملات میں بھی صبر کرنے پڑتے ہیں، الصابرین، تو صبر کرنا، بڑے سے بڑی جو تکلیف ہے اس پر بھی صبر کرنا چاہیے، اس پر زیادہ اجر ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی تکلیف پہنچتی ہے اس پر بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو باہر سے گزر رہا تھا ایک ریڑھی والا، وہ کیا کہہ رہا تھا جی، سکیاں روٹیاں والے لے لو اور لوہے لیلن تو پتیسہ لے لو، اس طرح کی جو کلمات وہ کہہ رہا تھا، تو اس پر میں بھی صبر کا مظاہرہ کر کے ریکارڈنگ کو روک کر بیٹھا تھا کہ یہ حضرت یہاں سے گزر جائیں تو پھر اس کے بعد ہم ریکارڈنگ کریں گے۔ تو ایسی چھوٹی موٹی چیزوں پر بھی جو صبر کیا جاتا ہے اس پر بھی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جی، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے لوگ، والقانتین، اور حکم بجانے والے، اور والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے وقت میں، سحری کے وقت میں جو کیا کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ رات کو جو آدمی کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، وہ تو بہت اچھا بندہ ہے، وہ تو یقیناً اللہ کو بہت محبوب ہے۔ لیکن اگر آپ کی آنکھ کھل جائے اور اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ کلمات جو ہیں وہ لازمی پڑھ لیا کریں، سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، استغفار پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اس طرح کے الفاظ ضرور کہہ دیا کریں، تو یقیناً انشاءاللہ غافل رہنے والوں میں پھر آپ کا نام جو ہے وہ نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً اس کی برکات جو ہیں، اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 18 دیکھیے گا، شہید اللہ، گواہی دی اللہ، اللہ نے
کس چیز کی؟ کہ لا الہ نہیں معبود الا ہو سوائے اس کے، والملائکۃ اور فرشتے، واولو العلم اور علم والے، قائما قائم حاکم، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا الہ نہیں معبود الا ہوا سوائے اس کے، العزیز وہ زبردست ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اس کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے انصاف کے ساتھ اس کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کا اقتدار کامل ہے اور حکمتیں بھی کامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔